السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کی تیاری سے متعلق 15 روزہ آن لائن کورس کی 10ویں کلاس کا جو ٹیسٹ ہوا، اس کا موضوع تھا کہ روزے میں محبوب اعمال اور روزے سے متعلق من گھڑت حدیثیں۔ تو اس موضوع سے متعلق جو ٹیسٹ ہوا، اس کے صحیح جوابات اور اس ٹیسٹ میں ونر کون ہے، ان کا نام پیش خدمت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب اس ٹیسٹ کے لیے جو ہم نے منتخب کیا تھا وہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنے کی فضیلت کوسچن مارک۔ تو اس میں 3 آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن اے نبیوں کی سنت اور برکت کا سبب ہے۔ آپشن بی اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ آپشن سی سحری کرنے والے کو روزے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن سی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سحری کرنے والے کو روزے کا ڈبل ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات حدیث سے اور کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپشن بی تو اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی، ایسی بھی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا آپشن بی بھی کریکٹ نہیں ہوگا۔ تو بچا کون سا اب؟ آپشن اے نبیوں کی سنت اور برکت کا سبب ہے۔ یہ 2 حدیثوں سے الگ الگ ثابت ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور کہا کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، اسی میں کہا سحری کا ذکر بھی اسی میں ہے، لہذا آپشن اے کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوسچن ہے کہ رمضان کی فضیلت لوگوں کو پتہ چل جائے تو تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جاتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سلسلے میں 3 آپشنز ہیں۔ آپشن اے جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپشن بی ہے بات صحیح ہے لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آپشن سی ہے یہ حدیث من گھڑت ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کون سا آپشن کریکٹ ہے۔ آپشن اے جی ہاں بالکل صحیح ہے، نہیں، ایسی کوئی بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ سیکنڈ آپشن بی بات صحیح ہے لیکن حدیث سے ثابت نہیں۔ جب حدیث سے ثابت نہیں ہے تو بات بھی صحیح ہو نہیں سکتی، لہذا بچتا ہے کون سا آپشن؟ آپشن سی یہ حدیث من گھڑت ہے۔ جی ہاں بالکل یہ حدیث من گھڑت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن ہے کہ روزے کے بارے میں صحیح بات کون سی ہے؟ 3 باتیں ذکر ہیں۔ پہلی، روزہ جسم کی زکات ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ روزہ صحت کا ذریعہ ہے، اور تیسرا آپشن ہے آپشن سی روزہ ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ تو اس میں کون سا آپشن کریکٹ ہے؟ تو روزہ جسم کی زکات ہے، ایک حدیث میں ہے، لیکن وہ حدیث درست نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طریقے سے روزہ صحت کا ذریعہ ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بچتا ہے آپشن سی، آخری آپشن، اور وہ ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، الصوم جنہ، اور یہ حدیث درست ہے، لہذا صحیح جواب کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے آخری آپشن سی کو۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ یہ من گھڑت حدیثیں ہیں، اس میں 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن اے ہے افطار کروانے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا آپشن بی ہے کہ کھجور سے افطار کرنے والے کی نماز کا ثواب 400 گنا بڑھ جاتا ہے، اور آپشن سی ہے کہ رمضان میں ہر افطار کے وقت 1 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔
ان 3 آپشنوں کے بعد ایک اور آپشن ہے آپشن ڈی، سبھی آپشنز کریکٹ ہیں۔ بہرحال سبھی آپشنز کریکٹ ہیں، یہ جو بات ہے وہ تھوڑا سا ہم سے غلطی ہوئی کہ وہ انکریکٹ، غلط ہیں، اس کو ہم نے غلطی سے کریکٹ کہہ دیا۔ بہرحال جواب دینے والوں نے بات سمجھ لی ہے الحمدللہ، اور لہذا تینوں آپشن غلط ہیں، کیونکہ یہ تینوں حدیثیں بھی موضوع یا من گھڑت حدیثیں ہیں، لہذا سبھی آپشنز غلط ہیں۔ عفواً یہ حدیثیں من گھڑت ہیں تو سبھی آپشنز صحیح ہیں، یہ ساری کی ساری تینوں حدیثیں من گھڑت ہیں، لہٰذا اس سوال کا سب سے لاسٹ آپشن سیلیکٹ کریں گے صحیح جواب کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کوشچن نمبر 5، قرآن کا نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن قرآن کو یاد کرنا، آپشن بی قرآن کی تلاوت کرنا، اور آپشن سی ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ کیا قرآن کو یاد کرنا صحیح بات ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ہی قرآن کا مقصد ہے؟ نہیں، تو آپشن بی انکریکٹ، غلط ہو گیا۔ آپشن بی قرآن کی تلاوت کرنا یہ اس کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ سب تو ذریعہ ہے اصل ہدف اور اصل مقصد تک لے جانے کے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ بچتا ہے آپشن سی، اور وہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہی آپشن کریکٹ ہے جو کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 6، روزے میں زبان پر لگام لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب کے لیے بھی 3 آپشنز ہم نے دیے ہیں۔ آپشن اے ہے کہ صبح سے شام تک بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپشن بی ہے مطلب زبان سے جھوٹ، فضول اور برائی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپشن سی ہے کہ مطلب بولے تو ضرورت بھر ورنہ خاموش رہے۔ ان تینوں میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، کیونکہ صبح سے شام تک بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان بات ہی نہ کرے، اور بات کا روزہ یہ شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ بچتا ہے آپشن، اس کے بعد تھرڈ ہے آپشن سی کہ مطلب بولے تو ضرورت بھر ورنہ خاموش رہے۔ ضرورت بھر بولے ورنہ خاموش رہے، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے، ورنہ خاص طور سے روزے کی حالت میں زبان پر لگام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ، فضول اور برائی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو کریکٹ جواب سلیکٹ کرنے کے لیے ہم آپشن بی کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7، وہ ہے کہ کیا صبح و شام کی دعائیں یاد ہو گئیں؟ اس کے لیے ہم نے دراصل یہ سوال ہم نے آپ سب کو صبح و شام کی دعائیں یاد کرنے پر، جنہیں یہ نہیں یاد ہے انہیں یاد کرنے پر ابھارنے کے لیے، اور جنہیں یاد ہے انہیں اس کے اہتمام اور ان کو صبح و شام پڑھنے پر ابھارنے کے لیے سوال دیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی 3 آپشنز ہیں۔ آپشن اے الحمدللہ یاد ہو گئی، آپشن بی کوشش کیا پر نہیں یاد ہوئی، آپشن سی بعد میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بہتر جواب یہی ہوگا کہ ہم فرسٹ آپشن کو سیلیکٹ کریں، الحمدللہ یاد ہو گئیں، اور یہ اس وقت جبکہ واقعتا ہم نے کوشش کی ہو اور اس کے نتیجے میں یاد ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر نہ یاد ہوئی ہوں اور ہم اس آپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ ہمارے پاس سے تو صحیح ہو جائیں گی، ورنہ اللہ کے پاس آپ جھوٹی ثابت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہ تو سوالات کے جواب تھے۔ اب باری آتی ہے اس ٹیسٹ کے ونر کے نام کا اعلان کرنے کی۔ تو ان کا نام ہے وہ نام جن کا جواب ہمیں سب سے پہلے موصول ہوا، سب سے درست تھا، اور اٹینڈنس کی لسٹ میں بھی یہ نام موجود تھا۔ وہ نام ہے راحت اشتیاق احمد، مئو یو پی۔ فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔